حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ آمنہ کا لال تو پوری امت کا غم لے کے گیا. خیر پٹا موالی کے بازار میں، گلی میں، دکان میں، میرے عزیزو ہر جگہ ہر گھر سے نبی کو غم اور تکلیف پہنچائی گئی. بتاؤ بتاؤ آمنہ کے لال کا قصور کیا تھا؟ ہم نے حضور کو آرام پہنچانے کے لیے، آمنہ کے لال کے لیے چمڑے ہم نے اڑوا دیے، آنکھوں میں نیزے ہم نے مروا لیے، اپنے بچوں کو سولی پر ہم نے چڑھوا دیا، اور لوگوں اپنے جسم کے ٹکڑے ہم نے کروا دیے. وہ مکے کی دھرتی، وہ مکے کی دھرتی جہاں نبی کے بلال کے سینے پر امیہ نے بھاری چٹان رکھی ہوئی تھی، اور امیہ کے بھائی نے گلے پر میرے عزیزوں پاؤں رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان آئی، حضرت بلال کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگ گئی. ماں ماں ٹھنڈیاں چھاواں. بلال کو تو آگے تکلیف ہو رہی تھی، ماں کے پیار کو دیکھ کر بلال ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے. اماں کہنے لگی بلال اللہ کی قسم میں تیرے لیے آئی، میں بھی تیرے نبی کا کلمہ پڑھ چکی، تو بھی نبی کا کلمہ پڑھ ہے، لیکن کیا میں نے کلمے کا اظہار نہیں کیا، میں کافر ہو گئی. بلال ان سے پوچھ کے آئی ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آئی. وہ کہہ رہے کہ کلمے کی آواز کو ذرا آہستہ کر دے، تجھے پٹتا دیکھ کر، تیرے جسموں میں سوراخ دیکھ کر، تیرے جسموں پہ انگارے دیکھ کر کملی والا چین سے نہیں بیٹھتا، کملی والا بے قرار ہوتا ہے. او بلال مجھے مکے کے کافروں نے بھیجا، جا جا کے پتر کو سمجھا، جا جا کے بیٹے کو سمجھا کہ اللہ اوپر، کیا پتہ تیری مان جائے. بلال نے زور زور سے ہاتھ لگایا، روتا بلال ہنسنا شروع کر گیا. اور بلال لگتا ہے دماغ پہ گرمی کا اثر ہو گیا، چٹان کا اثر تیرے دماغ پہ ہو گیا. کم نہ گرمی کا اثر ہوا نہ وزن کا اثر ہوا. آج تو سفارش کافروں کی لے کے آئی کہ وہ کہہ رہے اگر کلمے کی آواز بلند چھوڑ دے گا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اما آج مجھے یقین ہو گیا مکے کا سارا کفر ہار گیا، محمد کا حبشے کا بلال جیت گیا. اما عورت بنا کے اللہ اکبر تجھے میرے پاس بھیجا. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آگے، بلال تیری ٹھوڑی کو ہاتھ، تیرے سر کو ہاتھ، اور تیرے سینے کو ہاتھ، تیرے کندھے کو ہاتھ. او بلال وہ کہہ رہے ہیں تیری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اللہ جب ہمیں آزادی دے گا اس وقت کلمے کا اظہار کریں گے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روتے روتے او میرا بھائی ابو بکر، او میرا پیر ابو بکر، بتا کس چیز نے انہیں تڑپایا. بلال دیکھتی ہوئی آنکھ کے انگاروں پہ تیرا لیٹنا اور تیری آنکھ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا انہیں رلا گیا ہے. حضرت بلال نے یوں کر کے اپنے آنسو کو صاف کی کہ جا ان سے کہہ دے یہ غمی کے آنسو نہیں ہے، خوشی کے آنسو ہے. کملی والے میری بلال کی وجہ سے، میری وجہ سے پریشان نہ ہو، جاؤ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، چاہے کعبہ میں جا کے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر دین متین کی پرواہ نہ کرنا. جب تک بلال کی خون گردوں کے اندر خون دوڑتا رہے گا محمد تیرے دین پر بلال آنچ نہیں آنے دے گا، تیرا دین بلند ہے. پھر بلایا او مکے کے کافروں، او مکے کے سرداروں، آ جاؤ آ جاؤ، آج تم حبشے کے بلال کو دیکھنا اور اپنی طاقت اپنے پیسے کو دیکھنا. نتیجہ بلال نے پہلے نکال دیا، مارنے کے بعد، چمڑے اتارنے کے بعد، ہڈیاں توڑنے کے بعد بلال نے نتیجہ پہلے نکال دیا. کیا نتیجہ نکلیا؟ او مارنے والوں، مار مار کر بلال کی رگوں سے خون تو نکال سکتے ہو، اللہ کی قسم سینے سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتے ہو. اللہ اکبر. خیر پرٹامے والی والوں، کبھی خیال کیا جب سارے ابا مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جائیں گے پانی پینے کے لیے، بلال نے یوں بائیں پھیلا لی، اللہ اکبر. بلال فرمائیں گے تیرے پاس عشق کی نشانی کیا، تیرے پاس عشق کی دلیل کیا؟ میں نے پوچھا بلال تیرے پاس کیا؟ بلال نے اپنے کرتا پیچھے سے اٹھا دیا کہ دیکھ میرے پاس عشق کی نشانی ہے، گوشت تو دور کی بات میرے جسم کی ہڈیاں بھی پوری نہیں. اللہ اکبر. تیرے میرے پیٹ میں جب لنگر نظر آئے گا، نیازیں نظر آئیں گی. سارے تشریف رکھے، جلسے کے بعد خیرات کا انتظام ہوگا. جب یہ خیرات میں مرغے چاول نظر آئیں گے، بتاؤ حوض کوثر پر چاول کھانے والا جائے گا یا زخم کھانے والا بلال جائے گا؟ بس کرو کہ چلو. ہاں جی، ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ چلتے چلتے اچانک رک جائے، لیکن آپ کی اللہ اکبر محبت بتا رہی ہے کہ چلتے چلتے فجر کی نماز کے قریب لے جائیں. کون کون کہتا ہے فجر کی نماز کے قریب لے جائیں؟ یہ بھی انشاءاللہ آپ کی محبت میں بیٹھیں گے اللہ کی. لیکن کچھ دے کے جاؤ گے کہ لے کے جاؤ گے؟ زور سے بولو. دے کے جاؤ گے؟ کون کون دے کے جائے گا؟ یہ نہ ہو اللہ اکبر وہ وضو خانے سے پانی کا گلاس دے کے چلے جاؤ. مولوی صاحب آپ نے کہا تھا دے کے جانا، یہ تھوڑی کہا تھا پیسے دے کے جانا. لے جاؤ ماشاء اللہ. وہ
تقریب والی صاحب تو کر چندہ بھی تو لکھ چندہ بھی تو دے. وہ ایک ساتھی 4 مہینے لگا کے اللہ کے راستے میں آیا اور وہاں جماعت وال مرکز سے ہدایت ملی تھی گھر جا کے بچوں کو نماز روزے پلانا ہے, انہیں تہجد کے لیے بھی تیار کرنا ہے, انہیں نماز بھی پڑھانی ہے. اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے راؤ صاحب تھے, راؤ صاحب وقت لگا کے آئے. 2 بیٹے تھے, ایک کا نام رفیق تھا, ایک کا نام رشید تھا, بیٹی کا نام بیبو تھا. تہجد کا وقت ہوا, کہا بے رشید اٹھ جا نماز پڑھ لے. وہ کہنے لگا بتے پڑھ لے, میرے تو کپڑے نہ پا کے کل سے انشاءاللہ پڑھوں گا. انہوں نے کہا رشید تو اٹھ جا, انہوں نے کہا بتے پڑھ لے. بالغ نے چھنٹے ڈال دیے تھے, انشاءاللہ کل سے میں پڑھوں گا. اے بیبو تے تو اٹھ کے پڑھ لے. ابا جی تجھے تو پتہ ہے اللہ اکبر, مجھے تو پانی فرج دھوتے دھوتے چھنٹے پڑ گئے تھے. ابا جی تے پڑھا. اب یہ نہیں پتا تھا تہجد اپنی پڑھنی ہے کہ بچوں کی ملا کے پڑھنی ہے. بابا بھی بیچارہ بڑا پریشان ہوا. انہوں نے کہا 4 مہینے تو لگے لیکن نمازیں بھی سب کی گلے پڑ گئی. اچھا اللہ میرا مالک ہے, اللہ تے مجھے ہمت دیو, اللہ میں کوشش کروں گا سب کی نماز جب پڑھنا ہو. یوں کر کے مصلی پہ کھڑا ہوا. رشیدے کو دیکھا وہ بھی کراٹے مار رہا, رفیق کو دیکھا وہ بھی کراٹے مار رہا. وہ بھی منتی ہو کے سوری کہنے لگا یا اللہ انہیں سب کی نماز کس طرح پڑھوں, اللہ مالکہ تو قبول فرما لیے. یوں سیدھا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا 2 رفیق کے 2 شبی رشید کے اٹھنا بیٹھنا بیبو کا میرا اللہ اکبر. اگر ایسا چندہ آپ نے دے کے جانا تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون کر لے. کس نبی کے شان سننے بیٹھے ہو کہو نہ ذرا سبحان سبحان اللہ. اور زور سے نہیں آئی. میں نے کہا نا جو آہستہ بولے جوتا اس کا 10 منٹ بعد ملے. اور زور سے, اور پیچھے والے بھی, اور پیچھے والے. یا اللہ مولا ارشاد صاحب آمین کہہ دے, فقیر دعا کرے اللہ جو دل لگا ہے سینے کا کہ سبحان اللہ, اللہ اسی مہینے میں عمرے کی سعادت نصیب فرما دے. سبحان سبحان. اس کا مطلب جاگ رہے ہو. اللہ اکبر, محمد الرسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد.